اسی پر بات کرنے کے لیے اسلامک اسکالر ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، وہ بھی متصل اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بالکل امین شہیدی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلسل جنگ بندی کا جو عمل شروع ہوا ہے اس میں کچھ توسیع بھی ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ بندی کے بعد بھی کچھ ہونا ہے، کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ حل ہونا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی ممالک جو صرف ایک سائیڈ پہ نظر آئے ہیں اور ابھی بھی ان میں سے صرف چند کا ایک کردار نظر آ رہا ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ، وہ اگلے آنے والے وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اگر ہم زمینی حقیقتوں کو دیکھیں تو پھر اس چیز کا تو اعتراف کرنا پڑے گا ہمیں کہ دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ان میں زبانی جمع خرچ کے علاوہ ان ممالک کے سربراہوں نے کوئی بنیادی ایسا کردار ادا نہیں کیا فلسطین کے حوالے سے جس سے فلسطین کے اس کاز کو اور فلسطینیوں کو کوئی بڑا فائدہ پہنچ سکے۔ OIC نے جس طرح کا کردار ادا کیا پوری دنیا کے سامنے ہے، عرب لیگ نے جس طرح کا کردار ادا کیا پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اس سلسلے میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ فلسطینیوں نے خود کرنا ہے۔ فلسطینیوں نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، اپنے زور بازو پر اعتماد کر کے، اپنے اللہ پر اعتماد کر کے جو وہ خود کچھ کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کرنا ہے۔ وہ اگر اسلامی ممالک کے سربراہوں کی طرف دیکھنے لگیں تو فلسطین کاز اسی دن اپنی موت آپ مر جائے گا اگر انہوں نے توقعات اسلامی سربراہوں سے رکھی۔ یہ بات پوری دنیا نے سمجھ لی ہے 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد۔ اس وقت بھی جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر کے واقعے میں حماس نے جو کچھ کیا وہ انہوں نے اپنے زور بازو پر کھڑے ہو کر خود کیا، اور اس طرح کا پلان کیا کہ حتیٰ رازداری کا یہ عالم تھا کہ ان کی سیاسی ونگ کو، ان کی عسکری ونگ کی اس کارروائی کے ہجوم کے حوالے سے، اثرات کے حوالے سے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ 7 اکتوبر کے واقعے نے اسرائیل کے اس کھوکھلے دعوے کو، کھوکھلے وجود کو، کھوکھلی فوجی طاقت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کا امیج جو ہے پوری دنیا کے اندر تباہ ہوا۔ جی اگرچہ بظاہر عام لوگوں کو فلسطین کے اندر وہ بمباری نظر آتی ہے جو اسرائیلیوں نے کر کے وہاں کی بلڈنگز کو اور وہاں کے لوگوں کو مارا ہے، عام لوگوں کو، لیکن اگر پوری دنیا کی عسکری جو تجزیہ نگار ہیں ان کے آپ تجزیے دیکھیں اور یورپ اور امریکہ میں موجود بڑے بڑے محققین اور بولنے والوں کے تجزیے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے لیے گویا 7 اکتوبر کا واقعہ 9/11 سے بڑا واقعہ تھا، بالکل جس نے علامہ صاحب، آپ کی بات درست ہے کہ وہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ علامہ صاحب احتجاج بھی ہو رہے ہیں، سبھی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن جب تک روٹ کاز کے اوپر کوئی کام نہیں ہوگا تب تک کوئی فائدہ نہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بات ہوتی ہے بیلنس آف پاور کی، بات ہوتی ہے ہیومینٹی کی، بات ہوتی ہے انسانی حقوق کی۔ یہاں پر مجھے تو OIC کی قیام سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کا کیا فائدہ، اس کی کیا حیثیت ہے جب وہ یہ 2-2.5 مہینے سے خون ریزی نہ رکوا سکے۔ پریکٹیکلی OIC کا قیام اور OIC کا جو وجود کا فلسفہ ہے اس وقت وہ اسلامی ممالک کے عوام کو مغربی تسلط میں ہمیشہ رکھنا اور ان ممالک کے سربراہوں کے مفادات اور ان کی حکومتوں کا تحفظ ہے۔ صحیح۔ عوام کا چاہے کچھ بھی نقصان ہو، ان حکمرانوں کو یا OIC میں موجود ممالک کے ان سربراہان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی تجارتیں وہی رہیں گی۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا اسرائیل کے مسئلے میں کہ کسی ملک نے اسرائیل کے ساتھ اپنا تعلق ختم نہیں کیا، کسی نے اپنا تجارتی تعلق ختم نہیں کیا، کسی نے اپنا سیاسی تعلق ختم نہیں کیا۔ جن کے سفارت خانے تھے انہوں نے حتیٰ سفارت خانے بند نہیں کیے، اپنے سفیر واپس نہیں بلائے۔ حتیٰ اسی جنگ کے دوران ہمارے اسلامی 4 بڑے ممالک نے تیل کی فراہمی کو بھی نہیں روکا، جی ان ہاں۔ کی مصنوعات پر بھی پابندی نہیں لگائی، ان کے طیاروں کو اپنی فضاؤں سے گزرنے سے روکنے پر بھی وہ آمادہ نہیں ہوئے۔ یہ تو حال ہے ہمارے اسلامی ممالک اور ان 57 نام نہاد مسلمان ممالک کا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فلسطین کے اس ایشو کو اگر کامیابی سے نتیجے تک پہنچانا ہے تو یہ اسلامی ممالک کے سربراہوں کی امید پر نہیں بلکہ فلسطین کے اپنے لوگوں کے
کی جدوجہد پر اس کا انحصار ہے. اور اس وقت 7 اکتوبر کے واقعے نے چونکہ ایک زلزلہ اس عالم میں اور اس خطے میں برپا کر دیا ہے، تو اب جو چیز ہونے کو جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سارے عرب ممالک اور بالخصوص جو بڑے اور اہم عرب ممالک ہیں وہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، بلکہ اندر خانہ تو اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے، اور اب صرف اعلان ہونا باقی تھا بقول اسرائیلی وزیر اعظم کے. لیکن اب یہ پروسیس ذرا لمبا ہو گیا. تو لمبا علامہ صاحب یہ جو اب آگ لگی ہے تو پھر اس میں صرف فلسطینی تو نہیں ہے، تو پھر سب کے مکان آئیں گے اس زد میں. تو اس بات کا ادراک نہیں ہو رہا ارد گرد کے جو چاہے وہ اسلامی ممالک ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ، کہ یہ اگر معاملہ بڑھ گیا جو فلسطینیوں نے اپنے خون سے اس آزادی کو سینچا ہے، تو یہ پھر رکے گا تو نہیں مسئلہ؟ یقیناً ایسا ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ اس عثمانی ریاست کو ختم کرنے میں بھی انہی عرب ممالک کے سربراہوں کا اور ان کے بالکل. آباء و اجداد کا رول تھا. عثمانی ریاست کا خاتمہ کرنے سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. لیکن مسلمان بیچارے کیا کرتے ہیں؟ اس وقت عوام کے اندر اگر دیکھا جائے تو اپنے ان حکمرانوں کے خلاف درد، رنج اور غصہ بے تحاشا زیادہ ہے، بے تحاشا. اور اس وقت جو پالیسی یہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ وہی ہے جو اسرائیل کی اپنی ہے، جو امریکہ اور یورپ کی ہے، کہ اس کو فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے، جبکہ فلسطینی خود اس بات کے لیے کس حد تک آمادہ ہے اس چیز کو یہ دیکھنے سے قاصر ہے. اب جو سامنے سیناریو ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ ممالک اسرائیل اور امریکہ کی خواہش کے مطابق 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 ریاستی حل میں اس مسئلے کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات سے بے خبر ہیں کہ فلسطین کا ایک بچہ بھی اپنے ایک ایک انچ زمین کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے، اور اپنے گرے ہوئے گھر کے ملبے کے اوپر کھڑے ہو کر وہ اعلان کرنا ہے کہ سارا فلسطین ہمارا ہے، کوئی اس کو بیچنے کی کوشش نہ کرے. اور یہ میرا خیال ہے اس وقت پوری امت مسلمہ کی آواز ہے. اگرچہ سیاستدان، اگرچہ حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 2 ریاستی حل ہی حل ہے، لیکن یہ وقت نے دیکھ لیا ہے کہ 67 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے جی. بعد جب مصر نے اس بات کو قبول کر لیا تھا، تو اس کے بعد سے اب تک اسرائیل نے نہ صرف فلسطینیوں کو ایک ذرہ حق نہیں دیا، بلکہ فلسطین کی باقی ماندہ زمینوں پر بھی قبضہ کر کے ان تمام معاہدوں کے چیتڑے اڑا دیے ہیں. اس لیے یہ بات اظہر من الشمس ہے، فلسطین کا ایک بچہ بھی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ 2 ریاستی حل کی شکل میں بالکل. ان 2 سے ریاستی حل کا تو آپس میں ہی پی ایل او جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، حماس کا موقف کچھ اور ہے، ایون پاکستان کا بھی وہی موقف ہے جو 2 ریاستی حل نہیں بلکہ 1967 کا جو مکمل فلسطین ہے جس کا یروشلم دارالحکومت وہ ہو. لیکن اب حل کی جانب کسی بھی طرح آپ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، تھوڑا سا میں اس میں علامہ صاحب ایڈ بھی کروں گی کہ امریکہ کی طرف سے اب یہ بیان بھی آ گیا کہ اگر دوبارہ سے اسرائیل جنگ کرتا ہے تو ہم پھر سے اس کا ساتھ دیں گے. اب ایک طرف یہ امداد بھی بھجواتے ہیں کہ جی یہ امداد فلسطینیوں کے لیے ہے نہ کہ حماس کے دہشت گردوں کے لیے، دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ساتھ بھی دیں گے. امریکہ کا جو کردار اس ساری صورتحال میں رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ بھی وہی لوگ ہیں جو ہیومینٹی کی کرتے ہیں. دیکھیں، اصل میں جنگ تو اس خطے کے اندر موجود ان معادن اور ان ذخائر پر قبضے کی جنگ ہے. اس خطے کی سیاسی صورتحال کو اپنے قبضے میں لینے کی جنگ ہے. عرب ممالک کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی جنگ ہے. اس ملک، اس پورے خطے کے اندر تیل کے جتنے ذخائر موجود ہیں، گیس کے جتنے ذخائر موجود ہیں، ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی جنگ ہے. اور یہ اس لیے جنگ ہے یورپ، امریکہ، اسرائیل کا مشترکہ مسلمانوں کے خلاف. اصل مسئلہ تو یہ ہے. تو اس لیے اس بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو اسی غزہ کے ساتھ جو پٹی ہے پانی کا جو سمندر ہے، تو یہاں پر اگر آپ کو علم ہو تو وہاں پر تقریباً $450 ٹریلین سے اوپر کا گیس کا اور تیل کا ذخیرہ موجود ہے، جہاں پر اس وقت جو ہے برطانوی کام کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس خطے میں اسرائیل کمزور ہو. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس خطے میں خود فلسطینی
آزادی پسند مجاہدوں کو کوئی مضبوط رول ملے. اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ جس طرح کے عرب حکمران ہیں اسی طرح کا کوئی حکمران دو ریاستی حل کی صورت میں پی ایل او کے حوالے سے وجود میں آئے، جیسے اس وقت محمود عباس ہے. اور آپ نے اس پورے 50 روزہ جنگ میں دیکھ لیا کہ محمود عباس کا رول کیا تھا پی ایل او کی صورت میں، اپنے صدارتی محل میں بیٹھنے کے علاوہ اور جی ہاں، 2 بیانات آنے کے علاوہ. لہٰذا فلسطینیوں کو وہ یہی چاہیں گے کہ متبادل ایسی قیادت کے سپرد کیا جائے جو امریکی آواز اور امریکی پالیسیوں کو مکمل طور پر قبول کرے، اور اس کے لیے ان کے پاس بہترین جو راستہ ہے وہ پی ایل او ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، ایسا ہی ہے علامہ صاحب، اور اس کا حل جتنا جلد ہو سکے وہ نکلنا چاہیے. عالمی طاقتوں کو بھی سوچنا ہوگا، اور 57 اسلامی ممالک جو ہیں ان کو بھی اس پر سخت سٹانس لینا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی حل نکلے گا. فلسطینی تو اپنے حصے کا کام کر ہی رہے ہیں، ظلم بھی برداشت کر رہے ہیں، جنگ بھی لڑ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.